السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، قرضہ مانگنے کے کیا کیا اصول ہیں؟ میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا شیخ کہ آج کل لوگ کروڑ پتی لوگ بھی قرضہ مانگتے ہیں، بلڈنگ ملنگ بنا رہے لیکن قرضہ مانگ رہے ہیں، اچھا خاصا گھر میں کھانے پینے کو ہے لیکن قرضہ مانگ رہے ہیں، اور کئی لوگ تو قرضہ مانگتے ہیں تو مہینوں مہینوں دیتے نہیں ہیں۔ تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں شیخ، قرضہ کس وقت مانگا جاتا ہے؟ قرضے کا جو حکم اسلام میں ہے وہ کس وقت ہے؟ پلیز۔ دیکھیے بھائی، پہلی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جو ہماری مجلس ہے وہ اسلامی ہمارے مسائل سے متعلق شریعت کا حکم جاننے کے لیے ہے۔ یہاں پر ایسا انداز یا ایسا اسلوب ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی اپنا فرسٹریشن کسی پر ہم سیدھے سادے انداز میں شریعت کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے قرضہ، تو قرضے کا تعلق جو ہے وہ احسان سے ہے۔ جیسے ہم سماج اور معاشرے میں ہم بہت سارے افراد رہتے ہیں، تو ہماری شریعت نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو، اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ہم جب تک اپنے بھائی کی ہم جب مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ تو قرضے کا تعلق جو ہے مکمل طور سے احسان سے ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ احسان کریں۔ اب اگر ہمارا کوئی بھائی ضرورت مند ہے، اگر ہم سے وہ قرضہ مانگ رہا ہے تو ہم اسے قرضہ دیں، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ بعض سلف نے تو یہاں تک کہا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بعض سلف نے یہاں تک کہا ہے کہ قرضہ دینے کا جو اجر ہے وہ صدقے سے 18 گنا زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ دینے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اب ایک تو ہوتا ہے کہ جو قرضہ دے رہا ہے اسے قرضہ دینا چاہیے، ہم اسے کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے بھائی پر احسان کرو، اس کو قرضہ دو۔ لیکن جو قرضہ لینے والا ہے کچھ باتیں ہم اس سے بھی کہیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی جب آپ کو سخت ضرورت ہو، جب آپ پریشانی میں ہو، تبھی آپ قرضہ لو، کیونکہ جب آپ قرضہ لیتے ہو تو قرضہ یہ ایک طرح کا بوجھ ہے آپ کے اوپر، بھائی اس کو آپ کو ادا بھی تو کرنا ہے۔ تو جب آپ قرضہ لیتے ہو، اگر بغیر ضرورت کے آپ قرضہ لے رہے ہو تو گویا کہ بغیر ضرورت کے اپنے سر پر ایک بوجھ لاد رہے ہو۔ اگر انسان حساس انسان ہے، سینسیٹیو انسان ہے، تو وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے اوپر جو ہے ایکسٹرا بوجھ لاد کر کے رکھے، کوئی بھی جو ہے حساس طبیعت کا انسان۔ تو جب آپ کو سخت ضرورت ہو تب آپ قرضہ لو، قرضہ لینا جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا، لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تب آپ قرضہ لو، اور اتنا ہی لو جتنا آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکو۔ تو یہ نصیحت ہم اس کو کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کہہ دیں گے کہ قرضہ لینا تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ بھائی لینا اس کو ہے، ادا بھی اس کو ہی کرنا ہے، اور سامنے والے سے زبردستی بھی نہیں لے رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، سامنے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ تو لہٰذا قرضہ لینے والے کو ہم منع نہیں کر سکتے کہ حرام ہے تمہارے لیے لینا، اس کے لیے جائز ہے لینا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جب اسے سخت ضرورت ہو تب وہ قرضہ لے، اور اتنا ہی قرضہ لے جتنا آسانی کے ساتھ وہ ادا کر لے جائے۔ ہاں ایک صورت میں قرضہ لینا حرام ہے، وہ صورت کیا ہے؟ جو کہ بہت سارے لوگوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرضہ لے رہا ہے اور قرضہ لینے کا اس قدر عادی ہو گیا ہے، وہ اس کو ایڈکشن ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو لت لگ جاتی ہے، اس کو ایڈکشن ہو گیا ہے، اور وہ پہلے سے اس کے مائنڈ میں ہے کہ ادا تو کرنا نہیں ہے، مجھے لیتے جاؤ ادا تو کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کے دماغ میں یہ بات پہلے سے ہے کہ ادا نہیں کرنا ہے، تب وہاں پر قرضہ لینا حرام ہے ایسے آدمی کے لیے۔
لیکن کوئی ضرورت مند آدمی ہے اور مکمل اس عزم اور ارادے کے ساتھ قرضہ لے رہا ہے کہ ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، اور ظاہر ہے جس کی نیت ادا کرنے کی رہے گی تو وہ حساب سے لے گا، وہ ضرورت کے وقت لے گا اور حساب سے لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے ادا بھی کرنا ہے، اور جو ٹائم دے گا سامنے والے کو، اس ٹائم پر اس کو ادا بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو جائے، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی آدمی نے قرضہ لے لیا، کسی مجبوری کی وجہ سے تھوڑا ٹائم سے نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو اس کو تھوڑا ٹائم دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان لت لگ جائے اس کو قرضہ لینے کی اور ہر آدمی سے قرضہ مانگتے پھرے اور پہلے سے اس کے نیت میں ہو کہ دینا تو ہے نہیں، تو ایسے آدمی کے لیے قرضہ لینا حرام ہے، اور خاص طور سے اگر بغیر ضرورت کے لے رہا ہے تو۔ اور یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے سماج میں، کہ جن لوگوں کی عادت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ قرضہ لے لیے ٹائم سے نہیں دے رہے ہیں یا دے ہی نہیں رہے ہیں، ٹال مٹول مار رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ایک ٹائم کے بعد کوئی قرضہ دینے والا نہیں ملتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے اور وہ ٹائم بہت جلد ہی آ جاتا ہے کہ پھر ان کو قرضہ دینے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کہتے ہیں میں تو پریشان حال ہوں اس لیے مجھے کوئی قرضہ نہیں دیتا ہے۔ بھائی آپ نے اپنا ریکارڈ جو بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے کوئی آپ کو نہیں دیتا ہے، سامنے والے کو پتا ہے کہ آپ دیں گے نہیں اس لیے کوئی نہیں دے رہا ہے، ورنہ اگر آپ کا ریکارڈ اچھا ہوتا تو اس سماج میں آپ کے آس پاس ایسے دسیوں لوگ ہیں جو آپ کو ٹائم پر قرضہ دے دیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ قرضہ اسی وقت لیں جب آپ کو ضرورت ہو، قرضہ اتنا ہی لیں جتنا آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکیں، قرضہ جب آپ لیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے اسے ٹائم پر ادا کرنا ہے، اگر قرضہ ادا کرنے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں ٹائم پر، اس کے بعد بھی آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے حدیث میں، مطل الغنی ظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی قرضہ لوٹا سکتا ہے پھر بھی ٹال مٹول مار رہا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ یحل عرضہ، ایسے آدمی کی عزت حلال ہو جاتی ہے۔ بھائی جب آپ ادا نہیں کرو گے تو سامنے والا آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کی عزت سے کھیلے گا، تو گویا کہ آپ نے اپنی عزت کو خود ہی حلال کر دیا اس کے لیے۔ تو جب قرضہ لے تو اسے ٹائم سے لوٹا دیں، اگر ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی پریشانی ہو جائے تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا آپ کو وہ ٹائم دے، لیکن ایسے لوگ جن کو قرضہ لینے کی لت ہو جاتی ہے اور پہلے سے ہی نیت ہوتی ہے کہ قرضہ ادا نہیں کرنا ہے، تو ایسے لوگ قرضہ لے کر کے گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ واضح ہے جو شیخ یہ جو یہ جیسا آپ نے بتایا جو ایڈکٹ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں ہر کسی سے لیتے ہیں، تو جیسے آپ نے ابھی حدیث سنایا اپنی عزت حلال کر لیتا ہے، تو لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں ایسے انسان کی، بھائی اس کو قرضہ مت دو، یہ ایسا آدمی ہے یا ایسا آدمی ہے، تو ایسا برائی کرنا چاہیے، یہ غیبت میں آئے گا شیخ؟ بھائی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیوں بتا دیا کہ عزت حلال کر لیتا ہے، اس کے بارے میں لوگ بات کریں گے۔ اور ایک آدمی ہے جو ایڈکٹ ہے قرضہ لینے کا، ظاہر ہے وہ جب کسی سے قرضہ مانگے گا تو ہم کو پتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کا قرضہ بھی ادا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے میرا نہیں ادا کیا ہوا ہے، تو میں اپنے اس بھائی کو ہوشیار کروں گا کہ بھائی دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، یہ آدمی ایسا ایسا ہے۔ تو یہ جو میں ہوشیار کر رہا ہوں یہ غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں سامنے والے کی خیرخواہی کر رہا ہوں، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرح تم بھی پھنس جاؤ، تو یہ غیبت نہیں ہے۔